بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 2، مذکر اور مؤنث. ناظرین، آج ہم مذکر اور مؤنث کو ڈسکس کرتے ہیں. مذکر کیا ہوتا ہے، مؤنث کیا ہوتا ہے، ان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مؤنث کیسے بنتا ہے، مذکر سے مؤنث بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے، مؤنث کی کنڈیشنز کیا ہیں، اس چیز کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے سب سے پہلے مذکر کی ڈیفینیشن. مذکر وہ اسم ہے جو بطور نر استعمال ہو، جیسے رجلن مرد. اب جو نر ہوتا ہے، بطور نر جو چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے، وہ خواہ کلام عرب میں ہو یا کلام عجم میں ہو، کہیں پہ بھی استعمال ہو رہی ہے تو وہ چیز مذکر ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر مؤنث جو ہے اس کو اگر ہم ڈسکس کریں، مؤنث کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس میں یہ سیم ڈیفینیشن ہے، لیکن کیسے؟ وہاں تھا کہ جو وہ اسم جو بطور نر استعمال ہو، یہاں پہ ہے وہ اسم جو بطور مادہ استعمال ہو، جیسے امرأۃ عورت. ٹھیک ہے، اب امرأۃ عورت ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو بھی الفاظ، جو بھی چیز دیکھیں گے ہم جس میں مادہ کی کیفیت پائی جا رہی ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ مؤنث کہلائے گا. اب ہم دوسری بات دیکھتے ہیں کہ مؤنث اسم مذکر سے کیسے بنتا ہے. کہتے ہیں کہ اسم مذکر کے آخر میں گول تا لگا دینے سے اسم مؤنث بن جاتا ہے، جیسے کاذبن. اب کاذبن کا مطلب ہے جھوٹ بولنے والا، یعنی نر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے آگے جب گول تا لگائی تو کیا بن گیا؟ کاذبتن، مؤنث بن گیا، یعنی جھوٹ بولنے والی. اس طرح اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث. اس کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں. لیکن اس کی ایک اور کنڈیشن ہے جس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. اس کو میں اب بتاتا ہوں کہ کبھی اسم مؤنث میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی، یعنی گھول تا جو ہم پہلے بتا چکے ہیں اوپر، وہ علامت اس میں نہیں پائی جاتی ہوتی. جیسے دار گھر کو بولتے ہیں، شمس سورج کو بولتے ہیں، تو یہ دونوں لفظ دار بھی اور شمس بھی یہ مؤنث ہیں، لیکن ان کے آگے گول تا نہیں ہے. اس کو مؤنث سماعی اس کو کہا جاتا ہے. سماعی کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام عرب جن کی زبان تھی، ہم نے ان سے اس کو مؤنث استعمال ہوتے سنا ہے، یعنی وہ اس کو اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں، اپنے جملوں میں مؤنث استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی اس کو مؤنث استعمال کریں گے. اس کا پراپر کوئی رول، کوئی قاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا یہ لیکچر، اور انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم آپ کو پڑھائیں گے مفرد، تثنیہ اور جمع کے متعلق. مفرد کیا ہوتا ہے، تثنیہ کیا ہوتا ہے، جمع کیا ہوتا ہے، ان کی کنڈیشنز کیا ہیں، اعراب کیسے آتا ہوتا ہے ان پہ. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو اس میں سمجھنے میں کوئی پریشانی اور مشکل ہو رہی ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے آپ کی اسکرین پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.